بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح میرے من میں ایک سوال آیا. میں سوچا کہ میں 1967 میں نے پہلا ہوائی جہاز کا سفر کیا تھا. اس وقت سے اب تک مجھے بہت بار موقع ملا ہے کہ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر ہوائی جہاز کا سفر کروں. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ میں جب بھی جہاز میں بیٹھتا تھا تو مجھے ایک عجیب احساس ہوتا تھا. ہر بار پہلا احساس کہ یہ ہوائی جہاز کیسی عجیب نعمت ہے. لیکن لوگوں کو میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کو اسے کچھ بھی احساس نہیں, بس ان کو اپنی سیٹ سے مطلب تھا بس. تو انکانشیسلی مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ اگر دینے والا اسے پکڑے اور چھین لے ہوائی جہاز, لوگوں کا حال کیا ہوگا. تو اس وقت یہ انکانشیسلی ہوتا تھا. یہ اب کوئی واقعہ بن گیا ہے. اللہ رب العالمین نے لوگوں سے اس نعمت کو چھین لیا تو لوگوں کا عجیب برا حال ہے. یہ احساس میرا ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا, صرف آزاد نہیں. ہر نعمت, مثلاً کمپیوٹر اور دوسری چیزیں, لوہا, اگر لوہا نہ ہو تو نہ پل بنے, نہ بلڈنگیں بنے. میں سوچتا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. یہ میں پاتا تھا کہ لوگ کسی کو کم از کم, میں نے اپنے تجربے میں شاید اس پوری مدت میں کوئی ایک انسان نہیں پایا جو اس کا واقعی معنی میں اس نعمت کا اعتراف کرتا ہو. عربی میں اس کو شکر کہتے ہیں, شکر. انگلش میں اس کو اکنالجمنٹ. یعنی انسان اکنالج کرے کہ مجھے اس کی دینے والا نے اس چیز دی ہے. تو پوری مدت سے جب سے یہ نعمت اللہ نے دی ہے انسان کو, انسان خوب استعمال کر رہا ہے. ایسی ہزاروں نعمتیں, لیکن شکر نہیں, شکر نہیں. یعنی کم از کم میرا احساس یہ ہوتا تھا کہ کسی چہرے پر شکر کے معنی ہوتے ہیں اعتراف, اکنالجمنٹ. تو آج کل جو کرائسس آیا ہے, میں سمجھتا ہوں اسی ناشکری کی وارننگ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو تو ہم زیادہ دیں گے. اس کا الٹا بھی ہے,
کہ شکر نہیں کرو گے تو دیا ہوا چھن جائے گا. میں آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ نعمتیں وقتی طور پر چھجی ہوئی ہیں, لوگ شکایتیں تو کرتے ہیں لیکن کوئی لوٹتا نہیں کہ یا اللہ آپ کو معاف فرما. ہم نے کتنی بڑی غلطی کی کہ تیری نعمتوں کا ہم نے شکر نہیں کیا. اصل چیز جو آج مطلوب ہے ان حالات میں, جو کرائسس آیا ہے, کہ لوگ یہ احساس کریں کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوگی اور معافی مانگے اللہ تعالی سے. تاکہ اللہ تعالی لوٹے, اللہ رب العالمین لوٹے. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ری تھنکنگ پیدا کیجیے اپنے اندر, ری تھنکنگ, پھر سے سوچنا. مثلاً ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا, میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تھا. تو فرسٹ کلاس کے پیسنجر جہاز میں جب بیٹھے تو بڑا شور غور کرنا شروع کیا انہوں نے, کیونکہ ان کی سیٹ جو تھی اصل اس سیٹ میں کوئی دوسرا بیٹھ گیا تھا. تو اب سوچیں لوگ کہ اتنی لمبی مدت سے ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ٹرو سینس میں کبھی ہم نے اقرار نہیں کیا. اگر لوگ ٹرو سینس میں شکر کریں یعنی اقرارش کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ حالات بہت جلدی بدل جائیں گے, بہت جلدی بدل جائیں گے. کیونکہ یہ تو وارننگ ہے, یاد دہانی ہے. تو میں دیکھ لوگ جو ہے بہت سی خود ساختہ طور پر اس کے اسباب بتاتے ہیں, یہ سب وہ سب. میں سمجھتا ہوں کہ اصل سبب یہ ہے کہ انسان نے خالق کی نعمتوں کو خوب استعمال کیا, لیکن اس کو اقرار نہیں کیا, اعتراف نہیں کیا, اس کا شکر نہیں ادا کیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ پچھلی غلطیوں کو ہم اصلاح کریں. اسی اصلاح سے ہمارے حالات انشاءاللہ درست ہوں گے. میں اسی دعا پر بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ اظہار خیال کریں جیسا کہ ہوتا ہے. مولانا صاحب ایک سوال ہے آپ کے لیے. بشیر احمد کا مولانا صاحب سے پوچھنا تھا, قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال سے آتی ہے, دوسری جگہ ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے خدا کے حکم سے آتی ہے جس کو ہم نے پہلے ہی لکھ دیا ہے, تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ دونوں میں کوئی
ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ حکم کیا ہے؟ اللہ کا قانون. ایک جگہ اس کو حکم کے لفظ میں ہے، دوسری جگہ اس کو دوسرے لفظ میں ہے، لیکن دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے قانون ہے کہ شکر کرو تو نعمت میں اضافہ ہوگا، اور شکر نہ کرو تو نعمت چھن جائے گی. پہلے ریمائنڈر آئے گا، پھر اور زیادہ باتیں ہوں گی. اور سب ریاض بھٹ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، کیا ہم یہ جان لیں کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرنا بھول گئے، اس لیے ٹیمپورریلی یہ ہم سے چھن گئی ہیں، تاکہ ہم شکر کی طرف لوٹیں اور اللہ ان میں اضافہ کرے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو بات یہی ہے، لیکن چونکہ ہمیشہ اللہ کے جو حکم ہے وہ اسباب اجل کے پردے میں آتا ہے، ایسی آسمان سے ٹپکتا نہیں. تو انسان سمجھتا ہے کہ فراست سبب فراست ہو. تو اگر اس کو لیا جائے گہرائی کے اعتبار سے تو وہاں کے حکم سے وہی ہے اسباب اجل کے تحت. اور وہ ریمائنڈر ہوتا ہے، صحیح معنی میں وہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو درست کرو. محمد مسعود انصاری کیلکٹا سے لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت و اذکار کرنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں بے سکونی کی کیفیت کیوں رہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ براہ مہربانی آپ نے نماز کو فارم کے بارے میں لے لیا، فارم. تو یہ فارم کے بارے میں نہیں ہے، حقیقت کے معنی میں ہے. اگر آپ نماز کو اس کے ریئل اسپرٹ کے ساتھ ادا کریں تو یقیناً وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. مولانا صاحب استودی ملہوترا کا ایک کمنٹ ہے، مولانا thank you for telling us a very important point today, that if we are not thankful for the blessings, then God will take away his blessings. صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. محبوب بھائی بمبئی سے پوچھتے ہیں، مولانا آپ ہم کو یہ لیسن دیا ہے کہ ہر انسان ایک لائبریری ہوتا ہے اور ہر انسان سے سیکھنا ہے. میرا سوال ہے، ایک انسان کو جب ہم کم وقت کے لیے ملتے ہیں اور اس انسان میں نگیٹیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس سے کیا سیکھیں؟ کیا اس سے اور بڑی لرننگ ہوتی ہے. حضرت سعدی جو پرشین کے بہت بڑے حکیم شاعر تھے، انہوں نے اسے پوچھا گیا کہ ادب از کیا بختی، گفت از بے ادبا، کہ ادب کس سے سیکھا، تم نے ادب کس سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بے ادبوں سے.
جو بے ادب لوگ جو کر رہے تھے اس کو میں نے چھوڑ دیا. سیکھنا کا مطلب یہ ہے کہ اس غلطی کو پکڑیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. اس سینس میں تو آپ سانپ سے بھی سیکھ سکتے ہیں. شبینہ علی نے آپ سے پوچھا ہے کیلکٹا سے, مولانا آج میرے سامنے ایک بہت بڑی بات کھلی ہے کہ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور بھی زیادہ دیتا ہے, اور جب ہم شکر نہیں کرتے تو وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے. آج جو حالات کورونا وائرس سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری بے اعترافی کی وجہ سے ہے. صحیح, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. ابھی جو ہے وہ تو وارننگ ہے, ابھی صحیح معنوں میں چھنا نہیں ہے, ابھی وارننگ ہے. چھننا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, ابھی وارننگ دی گئی ہے. مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں, ناشکری کیا ہے؟ منعم کو دریافت نہ کرنا ناشکری ہے, ملے ہوئے کی قدر نہ کرنا ناشکری ہے, ملے ہوئے پر راضی نہ رہنا ناشکری ہے. اور کیا ہو سکتا ہے مولانا؟ یہی مطلب ہے, یہ مطلب ہے. لیکن ملی ہوئی چیز کبھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, کبھی بڑی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پہاڑ آپ کو دیا جائے تو اس کو آپ سمجھیں. چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی اخراج کرنا, شکر مانے اخراج کرنا, اعتراف کرنا. عامر موری آپ سے پوچھتے ہیں, السلام علیکم مولانا, ہاؤ کین وی ڈیرائیو دا آئٹم آف شکر ان a negative experience؟ میں نے تو ساری زندگی سب سے زیادہ ان لوگوں سے سیکھا ہے جنہوں نے میرے ساتھ نگیٹو سلوک کیا, سب سے زیادہ. اس معاملے میں پازیٹیو نگیٹو کا سبق سیکھنے کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. پازیٹیو سلوک میں بھی سبق ہوتا ہے, نگیٹو سلوک میں بھی سبق ہوتا ہے. محمد مجیب لکھتے ہیں, میں اللہ bestow the blessings of health on مولانا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. علیزہ قادر کہتے ہیں, it is said if we recite Surah Rahman daily, we can say thanks to Allah for every blessing. Is this true? نہیں, صرف ریسائٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تدبر کا فائدہ ہے. تدبر کی جو قرآن میں صرف بے سمجھے مجھے ریسائٹ کرنا, وہ تو کوشش نہیں. تدبر, غور و فکر, اس کا فائدہ ہے. سوال کا معنی ہے کہ اس سے لیسن نکالنا, اس سے سبق نکالنا, اور سبق کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا, یہی فائدہ ہے. احمد رضوان لکھتے ہیں, السلام علیکم مولانا, کسی کے ہاتھ بیعت کرنا کیسا ہے؟
یہ دبئی سے لکھ رہے ہیں. کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیسا ہے؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں مجھ سے پوچھیے، میں تو یہ کام کرتا نہیں. میں تو قرآن کو پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، غور و فکر کیجیے، اس کی دعوت دیتا ہوں. فردوس شریف کا ایک کمنٹ ہے، اللہ کی رحمتیں آپ پر حضرت، بہت اعلیٰ ترین نصیحت ہے آپ کی، اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. دبئی سے لکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. عابد جان لکھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، موجودہ حالات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ انٹراسپیکشن، اپنا محاسبہ، انٹراسپیکشن، دعا، خوب دعا کیجیے، خوب زیادہ غور و فکر کیجیے، خوب زیادہ قرآن کا مطالعہ کیجیے اور انٹراسپیکشن کیجیے. ویئر وی آر رانگ. انٹراسپیکشن کا مطلب ہے کہ آدمی یہ سوچے ویئر وی آر رانگ، ویئر آئی مس دا بس. رضوانہ اسد لکھتی ہیں پاکستان سے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹیوں کے لیے اور میری مدر کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹیاں خوب ترقی کریں، اللہ کے راستے پہ چلیں اور دینی کتابوں کا اسٹڈی کریں. علی رضا لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا، اگر کوئی شخص روایتی فکر سے ہٹ کر دین کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ بائی اسٹڈی اور فکر، مطالعہ کیجیے. ثروت فرحان کہتے ہیں، السلام علیکم ڈیئر مولانا صاحب، مائی کوشچن از دیٹ اگر ہم شکر کریں تو ہم آگے کیسے بڑھیں؟ شکر کرنے کے معنی غور و فکر کرنا. جب غور و فکر کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد سے سب راستے کھلتے چلے جائیں گے. مظفر احمد لکھتے ہیں، السلام علیکم، ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف اوبیڈینٹ ٹو مائی لارڈ؟ میں جو قرآن حدیث سے جو بات ملے اس کو مانیے، اس پہ چلیے، اس کو فالو کیجیے. مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں، مولانا آپ نے اپنی زندگی کا شجر ممنوع، آپ کی زندگی کا شجر ممنوع کیا ہے، کیسے جانا؟ مولانا شجر ممنوع ڈسکوریبل آئٹم معلوم ہوتا ہے، اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ. میں نیگیٹو تھنکنگ سے ہمیشہ بہت دور رہتا ہوں. میں جب چھوٹا تو گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں میں لڑکے گالی گلوچ کرتے تھے تو کسی بچے نے مجھے گالی دے دی. ایسے وہ ان کا کوئی گالی ان کے نزدیک کوئی اس طرح سے نہیں کہ غلط بات ہے،
وہ تو بہت سے بھی نکلتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے. تو جب اس نے گالی دی تو میں اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ تم خود گھر کے اندر چلے گئے. بس متین طاہر سوپور کشمیر سے لکھتے ہیں، If I am not wrong, I would like to say that the life of a believer revolves between sabr and shukr. بالکل صحیح بات ہے، صحیح فرمایا آپ نے. پروفیسر نجمہ صدیقی لکھتی ہیں، مولانا thank you very much for reminding us again and again and in different ways with different examples to acknowledge Allah's blessings in true sense of the word and is warning if we don't do that. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. الاسکر خان لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا، I am from Imphal. What is the difference between nafs and ruh? But both these words are translated as soul or spirit in English. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں نفس اور روح دونوں الگ الگ لفظ ہیں. نفس اور روح کے دونوں الگ الگ معنی ہیں. انگریزی میں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سول ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اسپرٹ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. دونوں قریب قریب ایک ہی ہے، قریب قریب ایک ہی ہے. عنیزہ خالد چودھری کا ایک کامنٹ ہے، تھینک یو مولانا فار رائٹنگ سچ امیزنگ بکس اسپیشلی دی سفر ناماز دیٹ یو روٹ really helped me decondition my mind. May Allah bless you with good health. انشاءاللہ. ریاض بھٹ لکھتے ہیں، once the blessings are restored, what will be the best expression of acknowledgement of Allah? صحیح ہے، ٹھیک. وہ بلیسنگ جو withheld ہو گئی ہیں اللہ نے واپس لے لی ہیں، وہ جب ریسٹور کر دے گا تو پھر ہم کس طریقے سے اللہ کا وہ اکنالج کریں. اب قرآن کا باقاعدہ جب اسٹڈی کریں گے پھر اپنے آپ کھلتی جائیں گی، اپنے آپ. مولانا فراد احمد لکھتے ہیں، how can I come near to God or becoming far from God? Is there any way to know it? غور فکر سے، قرآن کے مطالعے سے، حدیث کے مطالعے سے. ڈاکٹر سفینہ تبسم لکھتی ہیں، آج جو سیکھ آپ نے دی وہ مائنڈ کو جھنجھوڑنے والی ہے. اعتراف میں کمی ہی اس پریشانی کی وجہ ہے. بہت واضح ہو گیا، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. احمد رضوان لکھتے ہیں یو اے ای سے، ہاؤ ٹو گین رضا آف اللہ، اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں. قرآن پڑھیے، ڈھونڈیے، قرآن پڑھیے اور ڈھونڈیے.
ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں مولانا ہاؤ کین اے پرسن ایسٹیمیٹ his or her potential? Is there an objective way of doing so? بھائی دیکھیے یہ بہت ہی ڈیپ کوشچن ہے، اور آدمی اسٹڈی کے ذریعے اور فکر کے ذریعے تدبر کے ذریعے پاتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ بشیر احمد کالو لکھتے ہیں مولانا صاحب نے نہ صرف روحانیت کو اسلام میں دریافت کیا بلکہ اس کو لوگوں تک بھی پہنچایا۔ مجھے تو اب اسلام میں ایک اعلیٰ ترین لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ میں نے مولانا صاحب کی اردو کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ خدا مولانا صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ عامر موری صاحب پوچھتے ہیں مولانا ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو ہیو اے گائیڈ in the journey of God realization. In the journey of God realization, what is the role of a mentor in helping someone to build his spiritual personality? سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دعا اور قرآن کی اسٹڈی، بس۔ عدنان سمیع لکھتے ہیں موجودہ حالات میں مسلمانوں کا جو حال ہے اس کی ذمہ دار کون سا طبقہ ہے؟ خود مسلمان، کوئی دوسرا نہیں۔ سوچیے، دوسرے کو بلیم مت دیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، برآمدہ ڈھونڈیے، دوسرے کو بلام دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔